دنیا بھر کا نظام ایک مستقل حرکت میں ہے۔ روز بے تحاشا نئی تعمیرات اور گلوبل وارمنگ نے زمین کا قدرتی حسن اور نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے، جس کی ایک بنیادی وجہ انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ کیونکہ یونیسیف ادارہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 130 ملین بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اگر اچانک دنیا بھر کے انسان غائب ہو جائیں تو یہ دنیا کیسی ہوگی اور اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر نہیں تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ انسانیت کے ہماری زمین سے غائب ہونے کے کچھ ہی گھنٹے بعد دنیا بھر کی لائٹس یا روشنیاں ایک ایک کر کے بند ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ بجلی کی سپلائی کرنے والے گرڈ اسٹیشن کام کرنا بند کر دیں گے۔ دنیا بھر کے زیادہ تر پاور اسٹیشن فوسل فیول یعنی قدرتی مادوں سے ایندھن حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان انہیں چند گھنٹوں کے لیے آپریٹ نہ کرے تو یہ اپنی چارجنگ ختم ہونے کے باعث رک جائیں گے۔ اس کے علاوہ نیوکلیئر انرجی بھی دنیا بھر کی انرجی کی پیداوار کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان چند گھنٹوں کے لیے اسے آپریٹ کرنے کے لیے موجود نہ ہو تو یہ 48 گھنٹے بعد سیفٹی موڈ پر چلے جائیں گے، جس سے دنیا بھر میں انرجی کی شدید کمی ہو جائے گی۔ سولر پینل مٹی کی گرد جمنے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیں گے، جبکہ ونڈ میلز مستقل چلتی رہیں گی جب تک کہ ان کا لوبریکنٹ ختم نہ ہو جائے اور یہ جام ہو کر بند نہ ہو جائیں۔ حیران کن طور پر ہائیڈرولک الیکٹرک پاور پلانٹس یعنی پانی کی مدد سے بجلی پیدا کرنے والے ڈیمز کئی سال تک خود سے چلتے رہیں گے، کیونکہ یہ خود کار طور پر چلتے رہتے ہیں، جنہیں انسانوں کی طرف سے زیادہ مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے اگلے چند دن بعد دنیا بھر کے زیر زمین میٹرو اسٹیشنز پانی اور سیلاب میں ڈوبنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جو پمپ اور موٹرز انہیں زیر زمین پانی سے بچانے کا کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کریں گے۔ 10 دن کے بعد دنیا بھر کے پالتو جانور پانی اور بھوک کی کمی سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اربوں مرغیاں، گائیں، بھینسیں اور دوسرے فارمی جانور بھی ایک ایک کر کے مرنا شروع کر دیں گے، جبکہ جو جانور باہر نکلنے میں کامیاب ہو پائے وہ قدرتی وائلڈ لائف میں رہ کر کچھ مزید عرصہ زندہ رہ سکیں گے۔ بڑے جانور چھوٹے جانوروں کو کھا کر بھوک مٹانا شروع کر دیں گے۔ 1 ماہ بعد نیوکلیئر پلانٹس کے ریئیکٹرز میں کولنگ واٹر کی کمی کی وجہ سے لگاتار دھماکے ہوں گے، بالکل اسی طرز کے دھماکے جیسے 26 اپریل 1986 کو جاپان کے فوکوشیما پاور پلانٹ میں ہوئے۔ ان نیوکلیئر دھماکوں کی ریڈیشن کے اثرات دور دور تک پھیل جائیں گے، جس سے وہاں موجود پودے کثیر تعداد میں متاثر ہوں گے، مگر کچھ وقت کے بعد زمین ان ریڈیو ایکٹیو اثرات سے باہر نکل کر ریکور ہو جائے گی۔ 1 سال کے بعد زمین کے مدار میں موجود مصنوعی سیٹلائٹ زمین پر ایک ٹوٹتے ہوئے ستارے کی مانند گرنا شروع ہو جائیں گے، جبکہ سب سے بڑی سیٹلائٹ کو گرنے میں شاید اس سے زیادہ وقت درکار ہوگا۔ 25 سال بعد زمین پر موجود تمام گزرگاہیں اور سڑکیں سبزے سے بھر جائیں گی، ہر طرف ہریالی نظر آئے گی، جس سے ایک جنگل نما ماحول بن جائے گا، اور زمین کا 75% حصہ سبزے سے بھر جائے گا، جس سے متاثر ہو کر گھاس کھانے والے جنگلی جانور وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ ان جانوروں کو کھانے کے لیے شکاری جانور بھی یہاں منتقل ہو جائیں گے اور انہیں مار کر کھانا شروع کر دیں گے۔ دبئی اور لاس ویگس جیسے صحرائی علاقے دوبارہ ریت میں دھنسنا شروع ہو جائیں گے۔ 300 سال گزرنے کے بعد دھاتی تعمیرات مثلاً ایفل ٹاور اور دوسرے دھاتی پل مینٹیننس نہ ہونے کی بدولت گر جائیں گے۔ زمین کے نشیبی علاقے جنہیں بند باندھ کر پانی سے روکا گیا تھا وہ بند ٹوٹ جائیں گے اور دوبارہ سے پانی ان علاقوں میں داخل ہو جائے گا، جس سے کئی جانور اپنے گھر واپس لوٹ آئیں گے جسے کبھی انسانوں نے چھین لیا تھا۔ دوستو، انسانوں کے بے تحاشا شکار کی وجہ سے سمندری ویل کی نسل کو شدید خطرات لاحق ہیں، مگر انسانیت کی غیر موجودگی میں ویل اور دوسرے سمندری جانوروں کی نسل خوب بڑھے گی۔ 10,000 سال گزرنے کے بعد انسانوں کی بنائی ہوئی صرف پتھر کی تعمیرات باقی رہ جائیں گی، مثلاً پیرامڈ آف مصر اور وال آف چائنا وغیرہ، جو کہ کئی ملین سال تک قائم رہیں گی۔ 50 ملین سال کے بعد انسانی تہذیب کے فوسل کے طور پر صرف پلاسٹک بوٹلز اور شیشے کے ٹکڑے باقی رہ جائیں گے، جو اگلے مزید 50 سال میں ختم ہو جائیں گے۔ یوں زمین انسان کے پھیلائے ہوئے کوڑا کرکٹ اور باقیات سے پاک ہو جائے گی۔ 400 ملین سال کے بعد ایک ایسی جنگلی حیات پیدا ہوگی جسے شاید کبھی یہ علم نہ ہو سکے کہ انسان نما کوئی چیز دنیا پر کبھی وجود رکھتی تھی۔ دوستو، انسان اپنی تعمیرات اور آلودگی کے ذریعے زمین کو تباہ کر رہا ہے۔ انسانوں کی غیر موجودگی میں بھی زمین اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے، مگر انسان کے لیے زمین کے وجود کے بغیر رہنا ممکن نہیں۔
زمین کا درجہ حرارت مستقل بڑھ رہا ہے اور جمی ہوئی برف پگھلنے سے سمندروں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے آنے والے وقتوں میں سونامی اور سیلاب کے شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ سے زمین کا قدرتی حسن تباہی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر زمین کی آلودگی اور آب و ہوا کو صاف کیا جا سکتا ہے، جس سے زمین کا درجہ حرارت بھی کم ہو جائے گا۔ آئیں ہم بھی اپنے حصے کا فرض ادا کریں اور درخت لگا کر زمین کے قدرتی حسن کو بچائیں۔ جتنا ظلم انسان زمین پر کر چکا ہے، شاید زمین شکر گزار ہوگی کہ انسانوں نے مجھے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور ہاں، ایک ضروری بات تو میں بتانا بھول ہی گیا کہ نوکیا 3310 تب بھی سروائیو کر جائے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔